الرحمن الرحیم الحق المبین۔ اگلا جو ٹاپک ہے دیوبندیوں کا وہ یہ کہتے ہیں کہ دو مسئلے اگر دیکھا جائے تو اس عقیدے میں ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا تو اس عورت کے ساتھ یعنی صحبت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اور اس کو پہلے ہی طلاق دے دی جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی عدت نہیں ہوتی اور عدت گزرنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح کر سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت زید جو ہیں، ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت جحش جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، وہ پہلے حضرت زید کی جو ہے وہ اہلیہ تھیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید نے ان سے نکاح کیا تھا لیکن دخول نہیں کیا تھا، صحبت نہیں کی تھی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت زید نے جو ہے وہ صحبت نہیں کی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا تھا، کیونکہ ان کی عدت بنتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ دو مسئلے یہاں پر آ رہے ہیں۔ دیوبندی علماء کے پیشوا مولوی حسین علی صاحب ساکن ماں بھچراں ضلع میانوالی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ، یہ مطلقہ نہیں بولیں گے، مطلق بول دیں گے تو اس کا مطلب مطلق مقید ہو جائے گا، یہ مطلقہ ہے مطلب طلاق والی، ٹھیک ہے، مطلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بغیر عدت گزارے نکاح کر لیا۔ بلغۃ الحیران صفحہ 267 پر ہے کہ اور قبل الدخول طلاق دو تو اس عورت پر عدت لازم نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق جو ہے وہ قبل الدخول دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلا عدت نکاح کر لیا۔ اچھا، اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں پر نا میں آپ کو ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، یا اس واقعے کے بارے میں جو تفاسیر بیان کی گئی ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت ہے، آئی تھنک فلما قضا زید، یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے کہ جب حضرت زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا، اس طرح کا کوئی لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، جس میں ہم لوگوں نے شاید اصول الشاشی میں یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کروایا تھا، آسمانوں میں ہوا تھا اور وہ اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں، آئی تھنک میں نے کسی کو تفسیر میں یہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز تو یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ احزاب میں، ہاں سورہ احزاب میں نے بالکل آپ لوگوں کو پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، سورہ احزاب میں تفصیلاً اس چیز کا ذکر ہے کہ جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، تو اس سے ایک مسئلہ تو یہاں پر علماء کرام نے یہ ثابت کیا کہ دیوبندی حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید نے قبل الدخول طلاق دی، تو اس سے تو یہاں سے یہ آیت کا رد ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی، تو حاجت پوری کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا نا کہ دخول ہو گیا، ورنہ حاجت کیسے پوری ہوگی، ورنہ تو صرف یہ لفظ ہوتا کہ انہوں نے جب ان سے نکاح کر لیا۔ حاجت پوری کر لینے کا معنی ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو دخول کیا تھا اور پھر طلاق دی تھی اور پھر ان کی عدت گزری تھی، تو ہم نے ان کا نکاح جو ہے وہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے، یعنی میں نے ان کا نکاح جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پر افطرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا کہ یہ کہا جائے کہ حضور نے نکاح کیا، ان کا نکاح تو اللہ نے کروایا، اور اللہ پاک کبھی بھی کسی اصول کی نافرمانی تو نہیں کرتے، جو اصول دنیا میں بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب نکاح کیا ہوگا تو عدت گزرنے کے بعد ہی ان کا گویا نکاح ہوا ہوگا۔ تو یہ اس چیز کی کہتے ہیں کہ تفاسیر میں وضاحت آ جاتی ہے اس چیز کی، کہ ایک تو یہ کہ آپ کو قبل الدخول طلاق نہیں ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ عدت گزرنے کے بعد ہوئی تھی۔ ہاں، بعض علماء کرام نے اس بات کی یہ وضاحت لی ہے کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ عدت کے دوران ہوا تھا، لیکن آپ کی جو رخصتی ہے وہ عدت کے بعد، عدت گزرنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ راجح قول یعنی جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد آپ کا حضرت زینب سے جو ہے وہ نکاح ہوا ہے۔ تو اب اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت کے مذہب میں یہ کہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا ہے، یعنی جھوٹ باندھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے سے پہلے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی عدت گزرنے سے پہلے حضرت زینب سے نکاح پیغام تک نہیں بھیجا۔ یہ ایک لائن انہوں نے دوبارہ سے وہ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ مسلم شریف جلد 1 میں صفحہ 460 پر حدیث وارد ہے کہ لما قدت، کہ جب پوری ہو گئی عدت زینبہ، حضرت زینب کی عدت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزید، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ فذکروہا، کہ تم ان سے ذکر کرو، علی الحدیثی، اس بات کا، یعنی حضرت زید جو ہے وہ حضرت زینب سے اس بات کا ذکر کریں، یعنی نکاح پیغام کا ذکر کریں۔ لہٰذا جو شخص یہ ایسا کہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حضور پر افطرا ہوگا، اور وہ بارگاہ رسالت کا سخت ترین دشمن ہوگا، اور
اور بدترین گستاخ ہوگا۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے نا وہ بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ سب انسان آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ اچھا، اب جب دیوبندی حضرات کی پکڑ ہوتی ہے تو پہلے بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ وہ اس پر طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے اس کی یہ تعویل پیش کی ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ تمام انسانوں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اشارتاً یہاں سے معنی وہی نکلتے ہیں کیونکہ اسی سلسلے میں یہ ساری بات ہو رہی ہے تقویۃ الایمان میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ کے برابر نہ ٹھہرا لے اور یعنی وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان کی تعظیم ایسے کرو، ان کی مثال اس لیے ایسے دی گئی کہ بڑے بھائی کی طرح کرو، بڑے بزرگ کی طرح ان کی تعظیم کرو، تاکہ کوئی عظمت میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ خدا کی سی تعظیم کر بیٹھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے وہ ہر شخص پر لازم ہے اور مسلم ہے، لیکن اس میں کیا احتیاط ہے کہ وہ عبادت کے درجے میں نہ چلی جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہتے ہیں کہ احتیاط کے پیش نظر ہم نے یہ مثال یہاں پر دی ہے۔ تو اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے کہ اہل سنت کے مذہب میں جس طرح تمام حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے روحانی باپ ہیں، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے ان کو باپ کہا گیا، روحانی باپ۔ تو جو ان کی ازواج ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، ان کو روحانی مائیں کہا گیا۔ لہٰذا کہتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ان کی نبوت و رسالت اور ابوت روحانیہ یعنی کہ روحانی باپ ہونے کے موافق ہی کی جائے گی۔ بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم کرنا، ان کی شان کو گھٹانا اور ان کے حق میں بدترین قسم کی توہین و تنقیص کا مرتکب ہونا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے جو اہل سنت نے یہاں پر بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے حقیقی باپ نہیں ہے کہ ہم ان کی حقیقی باپ کی طرح تعظیم کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تعظیم ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہماری روح کو بھی سنوارنے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ حضور کی تعظیم و تکریم جو ہے ان کے نبوت اور رسالت کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے کرنی چاہیے کہ ایک نبی کی تعظیم ہم اپنے بڑے بھائی کی طرح نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بڑا بھائی، کوئی بڑا بزرگ ہو، اس کی تعظیم سے بڑھ کر، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے جان مال اولاد اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تعظیم جو ہے وہ بڑے بھائی کی سی یا بڑے بزرگ کی سی ہوگی؟ نبوت کا درجہ، رسالت کا درجہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم بہت زیادہ کریں۔ تو اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے یہاں پر جو مثال پیش کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی توہین کا یہاں سے شائبہ نکل رہا ہے اور ان کی کمی کا شائبہ نکل رہا ہے، یہ مثال دینا۔ اب وہ چاہے حضور کی عظمت کو جتنا مرضی بہتر سمجھتے ہوں اور جو مرضی یہاں پر تعویلیں پیش کر لیں، ان کے الفاظ گویا ایسے صریح ہیں جن سے گستاخی کا بالا معنی نکل رہا ہے۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے دیوبندیوں کا مذہب حیات النبی کے متعلق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق مولوی اسماعیل صاحب دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 34 پر مرقوم ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں سے جو دیوبندی حضرات ہیں نا وہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے یہ الفاظ ہیں اور کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاجت روا سمجھنا یا ان سے جو ہے اپنی پریشانیوں، ان کو اپنا پریشان کہتے ہیں مشکل کشا سمجھنا اور ان سے مدد مانگنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہوں گی، کیونکہ حضور نے خود یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو گویا حضور وفات پا چکے ہیں، تو اب ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو اہل سنت کے اس کے بارے میں کیا مذہب ہے کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام باوجود موت عادی طاری ہونے کے بھی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو محض ایک لمحے کے لیے ایک موت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے اجسام کریمہ جو ہیں وہ صحیح و سالم رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا علی الارض، زمین پر، ان تأکل یہ کہ وہ کھائے اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو،
فنبیشو پس نبی جو ہے فنبیشو اللہ پس اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے حیٌ وہ زندہ ہے، یرزق اس کو رزق دیا جاتا ہے. سوری یہ آیت مبارکہ نہیں ہے، حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. تو کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں جب یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو رزق تو اسی کو دیا جاتا ہے نا جو شخص موجود ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، حدیث مبارکہ اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر یا حدیث مشہورہ کا درجہ رکھتی ہے. جبکہ انہوں نے جو الفاظ بیان کیے دیوبندی حضرات نے، وہ حدیث صحیحہ میں ایک تو اس کا شمار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کوئی جو ہے ایسی کوئی روایت ہو کہ جو بہت ہی زیادہ مردود قسم کی ہو، یعنی بہت ہی زیادہ کم درجے کی کوئی ایسی ہو، اور اس کی بہت زیادہ اسناد بھی نہ ہو، ایون وہ لوگوں میں مشہور بھی نہیں ہے، اور ایسے کوئی الفاظ جو ہیں وہ علماء کرام کو ملے بھی نہیں ہیں. یہ محض بعض یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں یہ اسماعیل صاحب، انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اندازہ وغیرہ لگا کر جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں. اصل میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ انبیاء کرام السلام اپنی کمروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اعتقاد رکھنا کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، یہ صریح گمراہی ہے. اور حضور کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ معاذ اللہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء محض ہے، یعنی جھوٹ باندھنا ہے اور شان اقدس میں توہین صریح ہے، العیاذ باللہ.